अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपके साथ जैसा कि यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ मालूमात वाली चीज़ें आपके सामने लेकर आता हूं। तो आज भी अपनी इस वीडियो में एक मालूमाती चीज़ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत अच्छी और खुश आइन भी है, और उस हवाले से मैं जिक्र करूंगा। और जिक्र करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। जब भी मैं कोई नई वीडियो पुट करूं तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज वीडियो में किस टॉपिक पर बनाने जा रहा हूं ये मैं सबसे पहले आपको बताऊं। ये अभी कोई सियासत पे बात नहीं कर रहा, किसी और मामले बात नहीं कर रहा, बल्कि एक जनरल टॉपिक पर बात कर रहा हूं, बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी है। टॉपिक क्या है? सिक्योरिटी गार्ड्स। हमने देखा कि हम जहाँ कहीं भी बाहर निकलते हैं, शॉप्स में, मॉल्स में, या फिर वैसे किसी काम से बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ बैंक्स वगैरह में, मुख्तलिफ इदारों में, बाहर एक शख्स नीला यूनिफॉर्म पहने, हाथ में गन पकड़े, कैप पहने, एक्टिव बैठा होता है। कभी एक्टिव होता है, कभी नहीं भी होता। कभी बुजुर्ग भी होता है, कभी यंग लड़का भी होता है, कभी ऐसे लड़के भी होते हैं जो कि मेच्योर नहीं होते। ये तमाम लोग सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हमें नजर आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। ये सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली क्या है, कैसे हायर किए जाते हैं, क्या इनके मामला होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। गो के एक सिक्योरिटी इदारे के साथ मेरा भी ताल्लुक रहा है काफ़ी अर्से तक। उस सिक्योरिटी इदारे के साथ मैं काम भी करता रहा, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने उसमें देखी भी। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स मैं उन लोगों से भी डिस्कस करता था कि ये मामला होते हैं, इनको हैंडल करना चाहिए, कोई तरीक़ेकार बनाना चाहिए। तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी गार्ड जो एक किसी भी इदारे, किसी ऑफिस, किसी शॉप के बाहर बैठा है, उसके पास क्या होना ज़रूरी है कि वो हमारी सिक्योरिटी कर सके। एक तो वो एक्टिव हो, सेकंड चीज़ ये कि वो सिक्योरिटी गार्ड वाकई सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको मालूमात हो, अपने आसाब पर कंट्रोल हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को हैंडल करना जानता हो। क्या हम देखते हैं आगे पीछे जितने हमें सिक्योरिटी गार्ड नज़र आते हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसी एक सूबे, एक शहर की नहीं, या किसी दूसरी कंट्री की नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के अंदर जितने सिक्योरिटी गार्ड हम देखते हैं, क्या तमाम ही सिक्योरिटी गार्ड सिवाय चंद के, तमाम ही सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं? मैं आपको सच बताऊं कि मैंने ऐसे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तक मौजूद हैं। वो भागते हैं, उनको गो के किसी इदारे में नौकरी नहीं मिल रही होती, या भागे हुए होते हैं, मफरूरियाँ काट रहे होते हैं, सिक्योरिटी कंपनी में जाते हैं। सिक्योरिटी कंपनी में उनको अपना आईडी कार्ड जमा कराना होता है और उसके बदले में उनको सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म और एक अदद गन मिल जाती है, उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है जहाँ उनकी नौकरी होती है। बदले में उनको 12, 13, 14, 15, 18 हज़ार रुपये तक की तनख्वाह भी मिल जाती है। इस तनख्वाह पर गुजारा करते हैं, किसी मकसद की वजह से वो वहाँ होते हैं, या फिर जो है वो मजबूरी के तहत वहाँ पर होते हैं। किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, कोई गरीब होता है, नौकरी नहीं मिल रही होती। पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं, इसमें तमाम तर लोग नेगेटिव नहीं हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जिन्होंने मास्टर्स एमफिल्स किए हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती। ऐसे लोगों से भी मेरा वास्ता कई दफ़ा पड़ा। आज मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड्स के बैकग्राउंड में होता क्या है। एक कंपनी होती है, आप कंपनी खरीद सकते हैं, चंद रुपए लगते हैं, आप अपने जो होम डिपार्टमेंट है वहाँ से जाकर उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। गो के रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं है। रजिस्टर्ड कंपनी आपके पास हो, उस कंपनी के अंदर आपने कुछ यूनिफॉर्म्स लेने होते हैं, वेपन्स लेने होते हैं। उन वेपन्स के बाद आप किसी बंदे को हायर करते हो, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप उस बंदे को हायर कर लेते हो। जब आप उसको हायर कर लेते हो, तमाम कंपनीज ऐसा नहीं करती, मैं चंद कंपनीज की बात कर रहा हूँ। आपने उसको हायर कर लिया, किसी रेफरेंस से आया, किसी नीट के जरिए आया, आपका बैनर देख के आया, आपका पोस्टर देख के आया। क्योंकि तमाम सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर में देखता हूँ मोस्टली ऐसा लगा होता है कि भर्ती जारी है। सिविल हजरात जो होते हैं, जिनका किसी फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्हें तनख्वाह निस्बतन जो कि फोर्सेस वाले होते हैं उनके कम दी जाती है। ठीक है, उनकी तनख्वाह 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 मैक्सिमम इतनी होती है। लेकिन हम ये भी खबरें सुनते हैं कि आए दिन कोई ना कोई खबर आती है किसी बैंक में डकैती हुई, तो उस डकैती के अंदर सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस पाया क्या। कहीं किसी अपार्टमेंट में, किसी जगह पे, किसी भी ऐसे इदारे में कोई डकैती हुई, कोई वारदात हुई, उसमें सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस पाया गया, या अगर मुलव्वस नहीं पाया गया तो सिक्योरिटी गार्ड कुछ ना कर सका, और जो लुटेरे हजरात, डाकू हजरात या वारदात करने वाले लोग थे, अपना काम दिखाकर चले गए। समटाइम ऐसा भी होता है कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते भी हैं। वो गालिबन प्रोफेशनल ट्रेन या किसी फोर्सेस के रिटायर्ड लोग होते हैं। बहरहाल आज एक अच्छी खबर सामने आई, वो ये थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स की वेरिफिकेशन के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है, जो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। चले अब हुआ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये हुआ। कराची में सेल कायम किया गया है सिक्योरिटी गार्ड्स की वेरिफिकेशन का, और ये खुसूसी सेल है जिसमें ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन के दफ्तर में ये सेल कायम किया गया है, जहां पर तमाम तर वो सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी में भर्ती होना चाहते हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी।
یہ سب سے سمجھ لیں کہ حساس ادارہ، اور اس ادارے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اسی میں ویریفیکیشن کی کمی دیکھی گئی، مختلف لوگ مختلف معاملات میں ملوث پائے گئے اور وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے کہیں شیلٹر لے کر وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ وقت گزارنے سے مراد یہ ہے کہ سر وہ ایک طریقے سے انڈر گراؤنڈ ہوا ہوتا ہے، وہ سیکیورٹی کی نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ کراچی پولیس چیف جو ہیں غلام نبی میمن کی جانب سے یہ اسٹاپ لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سیل کمپیوٹرائز سسٹم نادرا اور CRO سے منسلک ہے۔ یہ جو سیل بنایا گیا ہے یہ نادرا اور CRO سے منسلک ہے، جس کے ذریعے بندوں کی ویریفیکیشن کی جائے گی جو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ہائر ہوگا۔ سیکیورٹی گارڈ کو وہاں سے ہائر ہونے سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، جس میں وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوگا کہ اس کے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، وہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی غلام نبی میمن نے مزید کہا کہ سیل میں 57 سیکیورٹی گارڈ کی ویریفیکیشن کی گئی ہے، جن میں سے 3 کا کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے۔ یہ تو 57 میں سے 3 کا آیا ہے، باقی اس کے علاوہ اگر بات کی تو بہت سے ایسے کرمنلز ہیں جو کہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکریاں کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اور اسلحے کا جنون کی حد تک انہیں شوق بھی ہوتا ہے۔ مختلف ایسی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی جو کہ میچور نہ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری تو کر رہے تھے، لیکن میچور نہ ہونے کی وجہ سے ٹک ٹاک پر ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی ویڈیو سامنے آئی، سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے ٹک ٹاک بنانے کے لیے اور گن اس سے چل گئی اور اپنی ہی جان گوا بیٹھا۔ اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں۔ تو یہ سیکیورٹی گارڈ کا جو معاملہ ہے بہت ہی حساس ہے۔ ہم لوگ بھی چند روپے دے کر سیکیورٹی گارڈ اپنی کمپنیز کے لیے ہائر کر لیتے ہیں، اور یہ ذرا سی محنت نہیں کرتے جاننے کی کیا اس شخص کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، یہ جاننے کی زحمت نہیں کرتے کہ گو کہ جو شخص ہمارے لیے سیکیورٹی پر یہاں پر گن کے ساتھ بٹھا دیا گیا ہے، کیا وہ گن چلانے کا اہل بھی ہے؟ کیا وہ اس اسلحے کو ساتھ رکھ کر اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھ کر کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کو کسی بھی طریقے سے روک سکتا ہے؟ یہ تمام تر معاملات پر ہم غور نہیں کرتے، بلکہ چند پیسے دے کر سیکیورٹی گارڈ ہائر کر اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر معاملات طے ہو گئے۔ اس کے ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، وہ یہ کہ سیکیورٹی گارڈ جب ہم ہائر کرتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام تر طریقوں سے محفوظ ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ سم ٹائم وہ سیکیورٹی گارڈ ہی ہمارے کسی کام میں نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک وجہ اور بھی ہے سامنے، میں آپ کو بتاؤں سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ معاملات کیا ہیں۔ ایک سیکیورٹی گارڈ جس کی تنخواہ ہے 12، 14، 15، 18,000 روپے، اتنی تنخواہ لیتا ہے، وہ تنخواہ لینے کے بعد 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اگر اس کا ریلیور ٹائم پر وہاں نہیں پہنچتا تو اگلے 12 گھنٹے بھی اسے وہیں پر موجود رہنا ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی ریلیور کمپنی کی جانب سے وہاں نہ پہنچے یا وہ پوری شفٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو اوور ٹائم کے پیسے ملتے ہیں۔ اگر وہ اوور ٹائم میں پوری شفٹ کرے گا تو اس کے پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کے معاملات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے معاملات بہت زیادہ ہیں، باریک ہیں، جن پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر سیکیورٹی گارڈ کو یہی ٹینشن ہوگی کہ یار اس 12,000 روپے مجھے مہینے بعد ملنے ہیں جس سے میں نے اپنا گزارا کرنا ہے، اور بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں سیکیورٹی گارڈ کو ٹائم پر تنخواہ ہی نہیں دیتی، ان کا حال کیا ہوگا؟ ہمارے میڈیا اداروں کی طرح ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ سیکیورٹی گارڈ ظاہری بات ہے وہ سوچ رہا ہوگا میرے گھر پر کیا معاملات ہیں، میں کن پریشانی سے دوچار ہوں، میرے بچوں کی نیڈ کیا ہے، میری فیملی کی نیڈ کیا ہے، وہ پوری نہیں کر پا رہا۔ جب وہ ان چیزوں کو پورا نہیں کر پائے گا اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی موجود ہوگا تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس اسلحے کو ناجائز یا غیر قانونی طور پر استعمال نہیں کرے گا؟ وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے اس اسلحے کا استعمال نہیں کرے گا۔ اس شخص کے پاس اسلحہ موجود ہے، وہ گھر سے پریشان ہے، فائنینشلی طور پر یا کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو وہ اسلحہ اس کے لیے استعمال کرنا، وہ خودکشی کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی کر جائے گا یا خودکشی کر جائے گا، اللہ نہ کرے، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو جائے گا، مس یوز کر جائے گا اس اسلحے کا، انکوائریاں بیٹھ جائیں گی، انکوائریاں بیٹھنے کے بعد معاملات ہوں گے، اس کمپنی کے اوپر انکوائریاں بیٹھیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے، لے دے کے تمام تر معاملات ختم ہو جائیں گے۔ میں صاف بول دیتا ہوں، لے دے کے معاملات ختم ہوں گے، اس کی وجہ یہ کہ تمام تر معاملات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، خود دیکھے ہیں، فیلڈ میں رہتے ہوئے سارے معاملات فیس کیے ہیں کہ لے دے کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیوں اس ادارے کو پراپر کسی شیلٹر میں نہیں لایا جاتا کہ سیکیورٹی کمپنی ایسا ادارہ بنایا جائے جس کے اندر لانے والا بندہ بھی ویریفائڈ ہو، جیسے کہ یہ سیل بنایا گیا، اس سیل کے اندر بندہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد وہاں پر جائے گا، بندہ اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنے والا ہو، اس کو پتہ ہو کسی بھی حالات میں نے اس گن کو کب یوز کرنا ہے اور کب نہیں کرنا، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو فائنلائز صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے میری کمپنی مجھے ایسی مراد دے رہی ہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ کمپنی کے ساتھ کام کروں۔ جب اسے تنخواہ وقت پر نہیں ملے گی، ایک یونیفارم دے کر بھول جایا جاتا ہے کہ اس کو اب مزید کوئی یونیفارم کی بھی ضرورت ہوگی، اس کا یونیفارم گندا بھی ہو سکتا ہے، اس کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے،
اس کو کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی رہائش کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ تمام تر معاملات جب بیچ میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بندہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے گھریلو معاملات کی وجہ سے، اور کوئی نہ کوئی انتہائی قدم اٹھا جاتا ہے جو کہ اس کمپنی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اس شخص کے لیے بھی، اس کی فیملی کے لیے بھی، اور اس ہمارے معاشرے کے لیے بھی۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے جس کے تحت ان تمام تر سیکیورٹی کمپنیز کو پابند کیا جائے کہ ایسے لوگ ہائر کیے جائیں جو کہ ہر طریقے سے سیکیورٹی گارڈ بننے کے متحمل ہوں، سیکیورٹی کا کام وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھا سکتے ہوں، ان کے پاس ایکسپیرینس یا پروفیشنل ٹریننگ موجود ہو، تاکہ ہم کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ کسی بھی جگہ ڈپلوائے کر رہے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی نہ اپنے لیے، نہ اپنی فیملی کے لیے، نہ ارد گرد آنے والے لوگوں کے لیے نقصان دہ یا اس ادارے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جہاں وہ ڈپلائی ہوا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں سیکیورٹی گارڈز کمپنیوں کے حوالے سے، سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کرتے ہیں ان کمپنیوں کے حوالے سے، اگر ان پر غور نہ کیا گیا تو میرے خیال سے ایک جو آسان ذریعہ، کہنے کو تو آسان ذریعہ، لوگ شاید اس ویڈیو پر مجھے یہ بھی کہیں کہ سیکیورٹی کی نوکری آسانی سے مل جاتی ہے، کہیں پہ بھی جاتے ہیں شناختی کارڈ رکھواتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں، جد دل کرتے ہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، لیکن اس طریقے کار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے حساس معاملات اس کے بیچ میں آتے ہیں اور اس پر ہم بالکل غور نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔